بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور یقیناً بیٹا آپ نے اپنا کام جو ہے وہ کل والا کر لیا ہوگا۔ کل ہم نے سورۃ الم نشرح جو ہے وہ شروع کی تھی اور اس کے ہم نے کچھ سوالات جو ہے وہ کیے تھے۔ آج جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، کل ہم نے سورۃ الم نشرح کے سوال نمبر تفصیلی سوال میں بن گیا تھا، آج ہم اس کا سوال نمبر 2 جو ہے وہ دیکھیں گے۔ سورۃ الم نشرح کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات۔ سورۃ الم نشرح کے اہم علمی نکات اور مضامین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے خصوصی خطاب فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کچھ بیان کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑی 3 نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی گئی ہیں ان کا ذکر ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و ہدایت اور نبوت کا ملنا، ظلم اور جہالت کے شرک سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تو اس بوجھ کو دور کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو بلند فرمایا گیا ہے۔ پھر مشکل مراحل جو ہیں وہ فرمایا گیا کہ وہ چند روز کے ہیں، وہ گزر جائیں گے، اس کے بعد آسانیاں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ جب آپ اسلام کی دعوت کے کام سے جو ہے وہ فارغ ہو جایا کریں تو پھر اللہ کا ذکر کیا کریں اور اس کی مزید جو ہے وہ عبادت کیا کریں۔ تو آپ کا لونگ کوسچن نمبر 1 مضامین اور علم نکات یہاں سے شروع ہوگا۔ سورۃ الم نشرح میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب جو ہے وہ فرمایا ہے۔ یہ سارا آپ کا لانگ کوسچن ہے۔ یہ آگے 3 جو ہے وہ نعمتیں ہیں: علم و حکمت، علم و دانائی، رنج و غم، دکھ اور مصیبت، بوجھ کہتے ہیں وزن۔ تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا لانگ کوسچن نمبر 2 ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن اضافی سوال میں بھی بن سکتا ہے کہ آپ سورۃ الم نشرح میں کن 3 نعمتوں کا ذکر ہے، تو یہ اضافی سوال میں بھی آ سکتا ہے شارٹ کوسچن میں۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا لانگ کوسچن نمبر 2 ہے، آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اب ہم سورۃ الم نشرح کی تلاوت کریں گے، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کا سینہ مبارک کشادہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو نہیں کھولا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ صلی اللہ علیہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بوجھ اتار دیا، مطلب جو آغاز اسلام میں جو مشکلات کا، پریشانیوں کا جو بوجھ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ہے۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر جھکا دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرمایا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، اس کا بھی یہ واضح حکم ہے۔ فإن مع العسر یسرا، تو بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو آغاز اسلام میں جو مشکلات تھیں، فرمایا کہ یہ چند دن کی ہیں، پھر اس کے بعد آسانیاں ہیں۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی ذمہ داری سے فارغ ہو جایا کریں گے تو پھر عبادت میں محنت کیا کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ جب آپ تبلیغ کے کاموں سے فارغ ہو جایا کریں تو پھر اللہ کی عبادت کیا کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا کریں، مزید عبادت کے اندر کوشش جو وہ کیا کریں۔ تو یہاں تک ہماری جو سورۃ الم نشرح ہے وہ مکمل ہو گئی۔ ہم نے اس کے لانگ کوسچن، شارٹ اور ایم سی کیوز اور ساری چیزیں جو ہیں وہ کر لی ہیں۔ آپ نے ان کو توجہ کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر جو ہے آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند فرمایا ہے، اس کی کچھ مثالیں جو ہے وہ تحریر کیجیے۔ یہ آپ نے جو ہے خود جو ہے وہ ان کو تلاش کر کے ان کو دیکھ لینا کہ کون سی ایسی مثالیں ہیں، کون سے ایسے ذکر ہیں، جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا گیا ہے، اور اس کو آپ نے مثال سے واضح کرنا ہے۔ جیسے اذان ہوتی ہے تو اذان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ کیا جاتا ہے۔
کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ آپ نے دیکھ لینی ہیں۔